الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها سبحان الله رب العالمين صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ النمل کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. گزشتہ جمعے یہ بیان ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کو لے کر جو ان کی اہلیہ تھی موسیٰ علیہ السلام کی مصر کے لیے روانہ ہوئے. اپنی والدہ اور بہنوں سے ملنے کے لیے. راستہ طے کرتے ہوئے رات کے وقت اندھیرے میں دشواری ہو رہی تھی. سردی کا شدت والا موسم تھا. آپ کی بیوی کو بچے کی پیدائش کے وقت جو درد ہوتا ہے وہ ہونے لگا. دور سے آگ جیسی چمک نظر آئی.
انہوں نے اپنی اہلیہ سے فرمایا انی آنست نارا، مجھے ایک آگ نظر آئی ہے، وہ نور تھا جو آگ کی طرح نظر آ رہا تھا۔ فرمایا میں تمہارے پاس کوئی خبر لاتا ہوں راستے کی تحقیق کے حوالے سے، اور یا تمہارے لیے آگ کی چنگاری لاؤں گا کہ راہ بھی پتہ چل جائے گی، اور آگ تاپنے کے لیے، گرمی پانے کے لیے آگ بھی لاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس درخت کے پاس گئے تو اس درخت کے پاس جاتے ہی ندا پکارا گیا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو انا اللہ، باقی ہے اللہ کو جو رب ہے سارے جہان کا، اے موسیٰ میں ہی ہوں اللہ عزت والا، حکمت والا۔ میرا خیال تھا کہ میں اس وقت اس حوالے سے مفصل گفتگو کروں گا۔ کچھ باتیں میں نے پچھلے جمعے کی تھی۔ لوگوں میں جو یہ بات مشہور ہے کہ آگ لینے گئے تو پیغمبری مل گئی، میں نے آپ کو بتایا تھا پیغمبری ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس وقت پیغمبر بنے، اس وقت پیغمبری ظاہر کرنے کا وقت ہو گیا۔ اب یہاں جو دو تین باتیں آپ کو توجہ دلانے کے لیے کرنی ہیں، اللہ تعالی ہر ضرورت سے، ہر حاجت سے پاک ہے، اس کو کسی کی کسی طرح کوئی ضرورت نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالی ہی کی مخلوق ہے ساری کی ساری، کائنات کا ذرہ ذرہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالی۔ دو باتیں ہو گئیں۔ جس کو جس وقت جہاں چاہے ظاہر فرما دے، جس کو جہاں چاہے جب چاہے ظاہر فرما دے، جس پر چاہے جلوہ فرما دے، جہاں سے چاہے ندا فرما دے۔ اگر اتنی بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ عالم جہان دو طرح کا ہے، ایک عالم اسباب ہے جس کو عالم خلق بھی کہتے ہیں، اور ایک عالم امر ہے۔ اسباب کا یہ کہ اللہ تعالی بنائی ہوئی چیزوں سے آگے چیزیں بنا دے، جو اس نے چیزیں بنائی ہیں ان چیزوں سے آگے چیزیں بنا دے، اور عالم امر یہ ہے کہ بس وہ فرما دے ہو جا، چیز ہو جاتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے، کہاں سے ہوتی ہے، یہ میں اور آپ سمجھ سکتے نہیں۔ سورہ یاسین کے آخر میں بھی آپ پڑھتے ہیں نا، جب وہ ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے کن ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو عالم خلق اور عالم امر
یہ بھی ایک پوری تفصیل ہے. زمین و آسمان کو بنایا 6 دنوں میں. روح فرمایا یہ رب کے امر سے ہے، یہ چیزوں سے نہیں بنائی، بس اس کو حکم دیا، ہو گئی. اللہ تعالی خود برکت والا ہے. قرآن میں ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے. پوری کائنات یہ بغیر ستونوں کے آسمان قائم ہے، یہ سارا نظام ہے جہان کا، پوری کائنات کا، یہ کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے. وہ جس میں چاہے، جیسی چاہے، جتنی چاہے برکت رکھ دے. برکت کے لیے آپ کو سمجھایا تھا، اللہ تعالیٰ جس چیز کو برکت والا بنا دے، جس میں برکت رکھ دے، اس کی خاصیت بڑھ جاتی ہے. بھلے چھوٹی سی چیز ہو، اس کا اثر بڑھ جاتا ہے. مثلا ٹائم ہے، 1 منٹ کتنے سیکنڈ کا ہوتا ہے؟ 60 سیکنڈ کا ہوتا ہے. اب گھڑی کو دیکھیں تو وہ جو تیسری گھڑی ہے، 3 سوئیاں ہوتی ہیں، ان میں سے جو تیسری ہے جو سب سے تیز چل رہی ہے، سیکنڈ کی سوئی، وہ اپنا دائرہ پورا کرے گی تو 1 منٹ ہو جائے گا. عربی میں دقیقہ کہتے ہیں منٹ کو. 1 منٹ ہو گیا. اس کی رفتار آپ دیکھتے رہیں گے، آپ کو چلتی نظر آئے گی کہ یہ گھومنا ہے، اور اس نے اللہ اس میں برکت رکھ دے تو رفتار وہی رہے گی، مگر وہ 1 منٹ آپ کے لیے اللہ چاہے سال کے برابر بنا دے، اللہ چاہے 100 سال کے برابر بنا دے. اس میں وہ برکت رکھ دے، وہ آپ کے لیے بہت ٹائم ہو جائے. تھوڑی سی چیز بہت سوں کے لیے ہو جائے. اس کو اثر بڑھنا، خاصیت بڑھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ برکت. کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالی بندے میں برکت رکھ دے، اس کے ایک ایک کام میں برکت رکھ دے، ایک ایک ادا میں برکت رکھ دے، اس کے وجود میں برکت رکھ دے. آپ کہیں آئے جائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ برکت والا کہیں جائے گا اس کی برکت ساتھ جائے گی. وہ کہیں جائے گا برکت ساتھ جائے گی. حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا، جہاں بھی میں رہوں، جہاں بھی میں ہوں. تو اللہ والے برکت والے ہوتے ہیں، ان کی جگہیں برکت والی. مٹھائی ہے بازار سے آپ لیتے ہیں، کوئی بھی مٹھائی آپ لے آئے، 1 کلو آپ نے مٹھائی لی، گھر میں لا کے رکھ دی. گھر کے کسی بندے نے کلام پاک پڑھا، ایصال ثواب کر دیا، اس مٹھائی پہ پھونک مار دی، نہ بھی ماری، نیت کر لی. اب وہ 1 کلو مٹھائی ہے، وہ برکت والی ہو گئی، کیونکہ اس کی نسبت کس سے ہو گئی؟ برکت والے کلام سے ہو گئی. اسی طرح مزارات ہے، اللہ والے ہیں، اللہ والوں کی چیزیں برکت والی ہیں. تو اس درخت کے لیے فرمایا انبوری کا برکت دیا گیا، وہ جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں ہے. اب وہاں فرشتے تھے، اللہ کا نور تھا. بظاہر درخت دنیا میں کتنے ہیں، مگر زیتون کے درخت کے لیے مبارک کا لفظ قرآن میں آیا. درخت سارے اللہ نے بنائے ہیں، ہم تو نہیں بنا سکتے، اللہ ہی بناتا ہے. مگر جس کے لیے اللہ نے برکت والا فرما دیا، اس کی برکت مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ تو
تو اس درخت کے بارے میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام گئے، وہاں پر جب پہنچے تو ان کو معلوم ہوا کہ یہ آگ نہیں ہے، یہ تو نور ہی نور ہے۔ وہاں فرشتے تھے، برکت تھی، اور آس پاس ومن حولہا، ارد گرد، آس پاس اس کے اراؤنڈ، سراؤنڈنگز کہتے ہیں آپ۔ اب اس آگ کی جلوہ گاہ میں موسیٰ علیہ السلام تھے اور فرشتے تھے، موسیٰ علیہ السلام تھے اور فرشتے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے کیا فرمایا؟ یہ برکت دیے گئے۔ کیا فرمایا؟ برکت دیے گئے ہیں۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پاکی ہے اللہ کو جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ آواز آئی، اے موسیٰ۔ درخت کو کبھی بولتے ہوئے سنا ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ مالی باتیں کرتے ہیں درختوں سے، پتوں سے اپنے خیال میں، لیکن آپ نے کبھی درخت سے بات کرتے ہوئے آواز کوئی سنی ہے؟ نہیں، مگر اس درخت میں سے آواز آئی۔ درخت درخت ہی تھا مگر اس میں بولنے والا خدا تھا۔ بولنے والا کون تھا؟ اللہ تعالی بول رہا تھا۔ اب میں نے اس پر آپ کو بتایا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو خود قرآن میں فرمایا کہ یہ اپنی خواہش سے تو اپنے ہونٹ اپنے لب نہیں ہلاتے، ان کے ہونٹ کب ہلتے ہیں؟ جب ہماری وحی ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ ہونٹ ان کے ہلتے ہیں، بولنے والا خدا ہوتا ہے۔ تو درخت سے، شجر موسیٰ سے آواز آ رہی ہے، انی انا اللہ، انہو انا اللہ العزیز الحکیم۔ اے موسیٰ، بات یہ ہے کہ میں ہی ہوں اللہ عزت و حکمت والا، عزت والا، حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ندا فرمائی، ان سے کلام فرمایا۔ معراج شریف میں آپ سنتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش کی تھی، اللہ نے فرمایا تھا تم نہیں دیکھ سکتے، مگر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اسی لیے ان کا لقب ہے کلیم اللہ۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کلام بھی فرمایا، اپنا دیدار بھی کرایا۔ آپ نے یہ بیان معراج شریف کے میں اس کی رات میں سنا، اس کے علاوہ بھی سنتے رہتے ہیں۔ اب اس درخت اور اس ندا پر گفتگو کروں تو بڑا ٹائم چاہیے، اس میں بہت سے راز ہیں، بہت سی صوفیانہ عاشقانہ باتیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی، موسیٰ علیہ السلام پر تجلیات کا نزول ہوا، پھر اللہ نے ان کو پکارا، اپنے جلال کا پہلے ہی مشاہدہ اللہ کروا چکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی اور ان کو بتا دیا کہ میں ہوں کائنات کا بنانے والا، عزت والا، حکمت والا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، موسیٰ علیہ السلام تو گئے تھے کہ روشنی نظر آ رہی ہے، کوئی آدمی ہوگا تو راستہ پوچھ لوں گا، جہاں ہم نے جانا ہے وہ سمت بتا دے گا، اس طرف جاؤ۔ اگر آدمی نہ ملا تو آگ تو ضرور لاؤں گا۔ اب مسئلہ
آپ کبھی سفر میں ہوں یا آپ کو ایسا نظر آئے کہیں آگ بھڑک رہی ہے، آپ کو ضرورت ہے، کیا آپ بغیر پوچھے آگ لے سکتے ہیں؟ کیا آپ پانی بغیر پوچھے لے سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ بتا دوں، آدمی موجود نہ ہو اور بہت معمولی سی مقدار، تھوڑی سی ضرورت کا عالم ہو آپ کا کہ بہت سخت ضرورت ہو اور آدمی موجود نہیں ہے تو صرف معمولی سی مقدار لے سکتے ہیں، زیادہ نہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا اٹھا کے وہاں سے لکڑیاں لے آتے ہیں، اس کی اجازت نہیں۔ اسی طرح کسی کا پانی رکھا ہو تو بھر کے لے آئیں، اس کی اجازت۔ آپ کو ایک گھونٹ ضرورت ہے، آپ لے لیجئے کیونکہ آپ کی پیاس بھڑک رہی ہے، آپ سے برداشت نہیں ہو رہا، یا آپ کو معمولی سی چنگاری اپنی جگہ لا کے آگ لگانی ہے، تھوڑی سی لے آئے، لیکن پوری لکڑیاں اس کی اٹھا کے لا سکتے نہیں۔